بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ویڈیو اینڈ ایز ویل ایز اسلامک دنیا۔ آج کا جو ٹاپک ہے، جو لیسن ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور مکہ مکرمہ کی تعمیر کا واقعہ، بیت اللہ کی جو تعمیر کا واقعہ وہ ہے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ مکہ مکرمہ کی بے آب وادی میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ وہی خانہ کعبہ جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا۔ بیت اللہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام نے، تیسری مرتبہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، چوتھی مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، چھٹی مرتبہ قبیلہ بنو جہرم نے، ساتویں مرتبہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے، آٹھویں بار قریش نے، نویں بار سیدنا عبد بن زبیر نے اور 10ویں بار حجاج بن یوسف نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں بلند ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں اس پر کھڑا ہو کر تعمیر مکمل کر سکوں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جاتے ہیں اور کالے رنگ کا ایک پتھر تلاش کر کے لے کے آتے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کو پتھر پکڑاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہی پتھر بعد میں مقام ابراہیم کہلایا۔ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوگی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، اے میرے رب، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا۔ یہ مقام آج تک پرامن اور قابل احترام ہے اور یہاں کے لوگوں کو سارے جہاں کے پھل اور میوہ وافر مقدار میں ہر موسم میں دستیاب ہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک اور دعا مانگتے ہیں، اے اللہ، مکہ کے باشندوں کو رسول کے بغیر نہ رکھنا بلکہ ان میں اپنا رسول، اپنا پیغمبر، اپنی نبی مبعوث فرمانا۔ باپ اور بیٹے کی دعا کے جو اصل الفاظ تھے وہ کچھ اس طرح تھے، اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو اور انہی کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں ہی کتاب اور حکمت یعنی کہ سنت کی تعلیم دے اور انہیں ہی پاکیزہ بنا دے، بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ دونوں باپ بیٹی کی دعا کو ہزاروں سال گزر گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اور ان کے بیٹے کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ سردار عبد المطلب کے گھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے آغاز کے بارے میں کچھ ہمیں بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ بیسیکلی یہ نور ہدایت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جن کی اس دنیا میں تشریف آوری سے کفر و شرک کے اندھیرے ختم ہو گئے، پورے عالم توحید سنت نبوی کے نور سے جگمگا اٹھا۔ یہ تھی لیسن آج کا ویڈیو۔ چلتے ہیں خدا حافظ کی طرف۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، بشرطیکہ زندگی نے وفا کی۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔